بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بَيَسْأَلُونَ کا زجر اور شکوہ ہے، اور سوال کرتے ہیں تجھ سے عن الروح، روح کے بارے میں۔ یہ امتحاناً اوپر لکھا ہے، سوال کرتے ہیں تجھ سے بطور امتحان کے روح کے متعلق۔ قُلِ الروح من امر ربی، فرما دیجئے روح من امر ربی، میرے رب کے امر سے ہے۔ وما اوتیتم، اور نہیں دیے گئے تم علم سے مگر قلیلاً، بہت کم، بہت کم۔ ولا ان شئنا، اگر ہم چاہیں البتہ لے جائیں بالذی، اس قرآن کو، اوحینا الیکا، کہ بھئی کیا ہم نے طرف تیرے، ثم پھر نہ پائیں آپ لکا اپنے لیے، بہی ساتھ اس کے، علینا اوپر ہمارے، وکیلا کوئی بگڑی بنانے والا، الا رحمتن مگر رحمت، الا لیکن رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ ان فضلہ، بے شک فضل اس کا ہے اوپر تیرے، کبیرہ بہت بڑا۔ اب تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھے۔ یسألونک عن الروح، اس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ سائلین کون ہیں؟ یسألونک عن الروح، اس میں دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سوال یہودیوں نے کیا، اور یہ سوال مدینہ منورہ کے یہودیوں نے، مفصل بخاری میں موجود ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ سوال مشرکین عرب نے کیا۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ اگر سوال یہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے تو سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، تو پھر یہ آیت بھی مکی ہے، تو جواب یہاں موجود ہے، اور سوال کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ میں۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بخاری شریف سے آپ کے حاشیے پہ لکھی نہیں حدیث؟ کدھر ہے حاشیہ؟ دیکھو، ہاں بالکل، یہ دیکھ لو حدیث۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ بین انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھیت میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو یہودی گزرے، پس کہا بعض نے بعض کو، سلوہ عن الروح، اس سے روح کے متعلق سوال کرو۔ فقال، تو کہا ما رأیکم الیہ، قال بعضهم، کہتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز، وہ جواب ایسا دے گا کہ تم اسے ناپسند کرو گے۔ پھر کچھ نے کہا سلوہ، ان سے پوچھو، پس انہوں نے پوچھا آپ سے روح کے بارے میں، تو آپ ٹھہر گئے اور ان کا جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تو فعلمت انہ، تو میں نے سمجھ لیا کہ اب وہی ہو رہی ہے آپ کی طرف، تو میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا، اور وہی جب نازل ہو گئی تو یہ آیت آئی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بخاری شریف 4721 رقم الحدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کہاں اتری؟ مدینہ میں، اور سورہ بنی اسرائیل مکی ہے۔ اچھا، دوسری روایتیں موجود ہیں کہ مشرکین عرب نے 3 سوال کیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، روح کے بارے میں اور اصحاب الکہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ وہ جو 17 دن بئی بند رہی، اس کے بعد اس کا جواب آیا، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الکہف میں۔ لیکن یہاں پر اگر اس حدیث کو دیکھا جائے
تو ان روایات کے ساتھ بظاہر تعارض سے کوئی بات بنتی نہیں ہے. جہاں تو مدینہ کی بات ہو رہی ہے اور وہ مکہ کا واقعہ ہے. اس کی تطبیق کی بھی بہت کوشش کی گئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تصرف من الراوی ہے. کیا بات کر رہا ہوں؟ یہ تصرف من اور یہ ہو جاتا ہے روایت بالمعنی میں تصرف من الراوی. اصل بات یہی تھی کہ سائل یہودی ہے، لیکن استعمال انہوں نے کس کو کیا؟ مشرکین نے مکہ کو، اور انہی کے واسطے سے یہ سوال آیا. مدینہ میں یہودی پڑھا لکھا طبقہ تھا اور مکہ والے تو بالکل ان پڑھ بیچارے، انگوٹھا لا قوم تھی. تو یہ اگر کوئی پرچی شرطی لکھانی ہوتی تو یہ مدینہ چلے جاتے اور ان سے سوال لے کے آتے. تو بہرحال اس کا ایک جواب یہی ہے کہ یہ تصرف من الروات، اور اصل جو سوال تھا وہ مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پر یا یہود سے پوچھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. باقی انشاءاللہ اس پر بات سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کے واقعہ پہ آئے گی. فی الحال یہ اتنی بات ذہن میں رکھ لو. دوسرا مسئلہ ہے کہ قل الروح من امر ربی. اس روح سے کیا مراد ہے؟ اور روح ہو، کیونکہ روح کے قرآن پاک میں متعدد اطلاقات ہیں. روح قرآن میں جبریل کو بھی کہا گیا، قرآن میں روح حضرت عیسیٰ کو بھی کہا گیا، اور قرآن میں روح خود قرآن کو بھی کہا گیا. یلقی الروح من امرہ، سورہ حامی مومن. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ بھی قرآن کریم کو خود روح کہا گیا. تو یہاں اور ایک وہ روح بھی قرآن میں موجود ہے کہ نفخت فیہ من روحی، حضرت آدم میں روح کا پھونکنا، تو وہ جس سے حیات ہے. تو یہاں الروح سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں. ایک قول ہے سید محمود آلوسی اور بعض دیگر حضرات نے سیاق کے لحاظ سے جو معنی کیا وہ یہ کیا کہ یہاں روح سے مراد خود قرآن ہے. توجہ ہے میری طرف؟ روح سے مراد کیا ہے؟ اچھی طرح سوچو. روح سے مراد خود قرآن. کہتے ہیں کہ تذکرہ بھی کس کا ہو رہا ہے؟ قرآن کا. ننزل من القرآن ما هو شفاء. اور آگے کیا ہے؟ بلا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. تو بات کس کی چل رہی ہے؟ تو جہاں اور روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن. ایک قول یہی ہے. باقی بھی نصفی نے بھی لکھا، باقی بھی حضرات نے لکھا کہ جہاں روح سے مراد قرآن ہی ہے. اور معنی یہ ہے یسألونک عن الروح، سوال کرتے ہیں تجھ سے روح کے متعلق، یعنی قرآن کے متعلق، کہ اس کا یہ قرآن آپ نے بنایا یا منزل من اللہ. اگر منزل من اللہ ہے تو اس کی کیفیت نزول کیا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتا ہے جی میں بیٹھا ہوتا ہوں اور وحی آ جاتی ہے. اور وہ وحی کیسے آتی ہے؟ کیفیت نزول. اور یہ قرآن آپ کا اپنا ہے یا اللہ کا نازل کردہ ہے؟ اور اللہ کا نازل کردہ ہے تو وہ کس صورت میں ہے؟ آپ کے پاس کوئی آتا ہے یا آپ کے دل پہ کوئی واردات ہوتے ہیں یا آپ کا کوئی تخیل ہوتا ہے؟ تو اس طرح سوال کیفیت نزول کیا ہے؟ ان الروح. تو فرما دیجئے الروح من امر ربی، قرآن یہ میرے رب کا کلام ہے. کیا ہے؟ امر ربی، میرے رب کا امر ہے، یعنی رب کا کلام ہے. اور نہیں دیے گئے ہو تم علم سے مگر کلیلا، مگر بہت تھوڑا. تمہارا علم بہت قلیل ہے، تم کیفیات نزول نہیں سمجھ سکتے.
یا انکار اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارا علم ہے ہی نہیں، کلیلہ معدومہ کے معنی میں ہے، والا ان شئنا، تو یہ پہلا معنی ہے، اور یہ آگے پھر اسی طرح لگ جائے گا کہ اگر ہم چاہیں تو لے جائیں قرآن کو اور پھر تو اسے واپس نہ کر سکے، یہ آگے چلا جائے گا۔ لیکن جمہور مفسرین وہ فرماتے ہیں نہیں، روح سے مراد معروف روح ہے جس سے حیات ہے، ما بالحیا، جس کے ساتھ حیات ہے، جاندار میں آتا ہے، جاندار زندہ ہے، جاندار سے نکلتا ہے تو جاندار مردہ ہے، یہ اس روح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اکثر علماء نے یہی بات کی۔ تو میں نے جیسے پہلے بتایا سیاق کی معنی وہ بن سکتا ہے، قرآن کو بھی روح اس لیے کہا گیا کہ قرآن دلوں کی حیات ہے اور قرآن روح کا روح ہے، روح کی حیات قرآن ہے، تو اس مناسبت سے قرآن کو بھی کہا گیا روح، اور جبریل کو بھی روح کہا گیا اس لیے کہ جبریل سفیر روح ہے، قرآن وہی لے آنے والا ہے، اس مناسبت کی وجہ سے جبریل کو بھی روح کہہ دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی روح کہا گیا اس لیے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ کی تخلیق جو ہوئی بغیر باپ کے ہوئی تھی اور نفخ سے ہوئی تھی، اس مناسبت سے حضرت عیسیٰ کو بھی روح من ہو کہا گیا۔ تو اصل جو چیز ہے معروف معنی اور حقیقی معنی روح کا یہی ہے کہ جس کے ساتھ حیات ہے، معروف معنی۔ باقی جتنے اطلاقات ہیں تو وہ تقریباً مجازی ہیں اور ادنی مناسبت کی وجہ سے وہ اطلاقات ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اچھا، علامہ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ ان کی جو کتاب ہے لغات حدیث پہ النہایہ، اس میں علامہ ابن اسیر نے ایک بات لکھی جو یاد رکھ لینا کہ فرماتے ہیں کہ روح کا اطلاق قرآن پہ بھی ہے اور روح کا اطلاق رحمت پہ بھی ہے، رحمت اور ثواب پہ بھی ہے۔ اس پہ پھر اس نے استشہاد بھی پیش کیا۔ پھر وہ حدیث لائے، اپنا علامہ سجوتی الحاوی للفتاوی میں ابن اسیر نے وہ بات لکھی، تو علامہ سجوتی اور ابن حجر ایک حدیث لائے، ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، کہ جو بھی مجھ پہ سلام پڑھے تو اللہ مجھ پہ روح لوٹاتے ہیں۔ تو اس حدیث پہ اشکال تھا کہ اس ہر طرف سے اشکال، جو اس کو پیش کر رہے ہیں ان پر بھی اشکال ہے، رد اللہ علیہ روحی۔ تو اس کے 15 احتمال تھے، ان میں ایک احتمال علامہ سیوطی نے اور ابن حجر نے یہ کہا کہ یہاں روح سے مراد یہ روح نہیں ہے جس سے حیات ہے، بلکہ اس روح سے مراد رحمت اور ثواب ہے۔ جب بھی کوئی مجھ پہ درود پڑے تو اس چیز سے جو وہ مقبول دعا ہے، الرحمت الحادثۃ من الصلاۃ وثوابها، اور اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ جو روح ما بالحیات یہ روح مراد نہیں ہے، یہ ابن حجر کی اور علامہ سیوطی نے یہ توجیہ کی ہے، لیکن اس پر انشاءاللہ مسئلہ حیات پہ گفتگو ہوگی۔ ایک توجیہ یہ ہے۔ تو اب یہاں مراد کیا ہے؟ روح ہے۔ پھر دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ روح کا سوال کا اللہ نے جواب نہیں دیا، یسألونک عن الروح، انہوں نے روح کے متعلق پوچھا تو کہہ دیا گیا کہ الروح من امر ربی، روح تیرے رب میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہارے پاس جو علم ہے وہ کم ہے، تم روح کی حقیقت سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ روح کے متعلق جو سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ اس سوال سے بھی روک دیا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسی آیت میں جواب موجود ہے، جو ان کا سوال تھا اس کا جواب علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ کا جہاں پر
جو شیخ الاسلام کا کلام ہے وہ بہت زبردست ہے. جتنی تفسیریں بھی آپ دیکھیں، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حاشیہ عثمانی، انہوں نے پورا ایک ورک لکھا ہے اور بہت بہترین کلام کیا. اس کا بالکل میں خلاصہ 2 لفظوں میں عرض کرتا ہوں پورے ورک کا. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ کل الروح من امر ربی، یہ من امر ربی کہہ کر اللہ نے سوال کا جواب دیا. وہ جو پوچھ رہے تھے روح کے متعلق تو فرمایا یہ میرے رب کا امر ہے. یہ کیا ہے؟ میرے رب کا امر ہے. تو یہ ان کے سوال کا جواب ہے، سوال سے نہیں روکا گیا. یہ بہت عام بات ہے. اب کیسے؟ فرماتے ہیں کہ قرآن میں غور کیا جائے تو 2 شعبے معلوم ہوتے ہیں، ایک شعبہ خلق کا ہے اور ایک شعبہ امر کا ہے. لہ الخلق والامر، خالق بھی اسی کا اور امر بھی اسی کا. اسی طرح آپ سورۃ الطلاق کا آخر پڑھیں، 7 آسمان پیدا کیے، 7 سماوات والارض مثلہن، پھر یتنزل الامر بینہن. تو لہ الخلق والامر فرماتے ہیں شعبے 2 ہیں، ایک خالق ہے اور ایک کیا ہے؟ امر ہے. خالق کا تعلق اس جہان کے ساتھ ہے اور امر کا تعلق عالم امر مستقل جہان ہے اس کے ساتھ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے؟ مادی ہے. یسألونک عن الروح، اللہ نے فرمایا وہ خالق والے شعبہ سے نہیں، وہ شعبہ امر کے ساتھ متعلق ہے. تو روح کے متعلق اللہ نے جواب دے دیا کہ 2 شعبوں میں سے کس شعبوں کے ساتھ متعلق ہے؟ شعبہ امر کے ساتھ متعلق ہے. کچھ سمجھ آ گئی؟ مشکل ہے. کتنے شعبے ہیں قرآن میں؟ 2. ایک شعبہ خالق ہے، ایک شعبہ میں سمجھاتا ہوں امر ہے. لفظ یاد رکھو، اگلی بات آسان ہے. تو خالق کا شعبہ اور امر کا شعبہ روح کا کس شعبے کے ساتھ تعلق ہے؟ شعبہ امر کے ساتھ. تو جواب آ گیا. تو جواب اللہ نے دیا. اب اس کی مثال علامہ نے دی. فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات پہ غور کیا جائے تو اللہ کی صفت خالق بھی ہے، مصور بھی ہے، الباری، باری بھی ہے. تو تفہیم کے لیے مثال پیش کی کہ جیسے ایک آدمی ایک مشین تیار کرتا ہے، پہلے اس کا مٹیریل، پھر مٹیریل کے بعد اس کے پرزے، پرزوں کے بعد اس کی فٹنگ. تو یہ جو مٹیریل کا جمع کرنا ہے یہ خلق ہے. خلق کا معنی پڑا تھا الایجاد، الایجاد یہ خلق کی مثال ہے. پھر اس پرزوں کی جو فٹنگ ہے یہ تصویر ہے، یہ تصویر ہے، ڈھانچہ بن گیا. اور پھر اس کی فٹنگ کی خوبصورتی جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، باری کی سمجھنے کی مثال ہے، تشبیہ نہیں ہے. وہ سمجھا رہی ہے. تو فرمایا کہ جب پوری مشین تیار ہو گئی اب اس میں کرنٹ چھوڑا جاتا ہے. اب مشین تیار ہے لیکن وہ مشین ساکن ہے اور اپنی جگہ پہ ہے. جو ہی اس میں کرنٹ آیا وہ زمین، وہ مشین متحرک ہو گئی. تو کرنٹ سے وہ متحرک ہوئی. تو یہ کیا آیا؟ اس میں روح آیا. یہ جو کرنٹ ہے یہ روح کے سمجھنے کی مثال ہے. تو یہ شعبہ امر ہے. اور جو شعبہ خلق ہے وہ اس فٹنگ ہے مشینری کی. تو یہ انہوں نے تفہیم کے لیے مثال پیش کی ہے. اور پھر اسی کی اہل السنت اور معتزلہ کا یہاں سے اختلاف شروع ہوا. معتزلہ نے کہا کہ روح ایک عرض ہے، جیسے ٹائر کی ہوا اور پھونک ہے وہ نکل جائے ختم. تو روح کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے. جبکہ اہل السنت والجماعت اس چیز پہ متفق ہے کہ روح خود ایک جوہر ہے، عرض نہیں ہے. اور
اس پر حافظ ابن القیم نے 117 دلیلیں قائم کی ہیں، اور امام رازی نے بھی کہ روح جو ہے یہ عارض نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ایک جوہر ہے، اور وہ جو جوہر اس کا وجود بھی ہے، اس کا آنا جانا بھی ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو روح کا نکلنا بھی ہے، فرشتوں کا لینا بھی ہے، روح کے جو اوصاف ہے، اور پھر اس کا جنت میں جانا بھی ہے، پھر ارواح شہداء کا جنت میں چرنا بھی ہے، جنت کی نہروں سے پانی پینا بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف بھی ہے، پھر عالم ارواح میں الستو بربکم کا سما بھی ہے، پھر اس کا وعدے کا قالوا بلا جواب بھی ہے۔ اسی طرح قیل ادخل الجنہ میں وہاں پر قال یا لیت قومی، یہ کون بول رہا ہے؟ روح ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو یہ حضرات اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو یہ ارواح ہیں یہ جواہر قائم بے نفسہا ہے، اور اسی پہ آپ نے بیضاوی کی عبارت بھی پڑھی، اور عبارتیں بھی پیچھے آ گئی کہ یہ دراکہ بھی ہے، ادراک کی صفت بھی انہی میں ہے، اور موت کے بعد یہ بدن ختم بھی ہو جائے تو یہ ارواح قائم ہیں، اور یہ اللہ حالہ باقی ہیں۔ باقی ارواح کی موت وہ کیا ہے؟ ان کا جسم سے جدا ہونا، کیونکہ موت نام کے انفقار، اس کا اعتبار یہ کیا جائے کہ روح بدن سے جدا ہوئی تو یہ موت الروح ہے، اور یہ کہ بدن روح سے خالی ہو گیا تو یہ موت البدن ہے، تو یہ اضافی فرق ہوگا۔ باقی یہاں من امر ربی جو علامہ عثمانی نے بات کی، اہل سنت والجماعت اسی کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ جواہر اور قائم بے نفسہا ہیں، اور موجودہ جو للڑ برادری ہے وہ ماشاءاللہ صحیح معتزلہ کے نقش قدم پہ ہے، انہوں نے وہی معتزلہ کی تاریخ دہرائی اور کہا کہ روح وہی ٹیروں والی ہوا ہے۔ اس لیے وہ ماسٹر صاحب کہتا ہے جی یہ کالا یا لیتا بولتی تو جب ہے، روح کہاں بولتی ہے؟ اس کے لیے تو لسان اور سنتے تو کان ہے، تو کہتے روح کہاں سے کھاتی ہے؟ کھاتا تو منہ ہے، جسم کھاتا ہے، جسم سنتا ہے، فلانا سنتا ہے۔ تو یہ اب ماسٹر کا پیغمبر کے ساتھ مقابلہ ہے۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں تشرب من انہارہا، روحیں جنت کی نہروں سے پیتی ہیں، تاکل من ثمارہا، روحیں جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ ماسٹر کا نبی سے مقابلہ ہے، کہتے روحیں تو نہیں کھاتی نا جی، جسم کھاتی۔ کوئی سمجھ گیا کہ نہیں؟ اب معتزلہ کون ہے؟ کون معتزلہ ہے؟ روح کے معاملہ میں بالکل یہ معتزلہ والی سیٹ پہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے بالکل ٹیروں والی ہوا سمجھی ہوئی ہے کہ نکل گئی اور ختم۔ اور جو روح کا جوہر ہونا ہے اور قائم بے نفسہا ہونا ہے وہ الحمدللہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اور وہ ہمارا نظریہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی بھی ماسٹری پارٹی ہے یہ سب کی سب معتزلہ سے بھی بدتر ہے، سمجھتے نہیں ہیں، کچھ پلے پڑا ہے کہ نہیں۔ باقی تیسرا فائدہ کہ ایک ہے حقیقت الشیء، تو روح کی بھی اصل جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ آپ کے پاس لکھا ہے حوالے کہ حضرت عبداللہ ابن بریدہ، اس کا حوالہ لکھا ہے آپ کے پاس، یہ حاشیہ نمبر 3 پہ۔ چلو اوپر ہی شروع کر دو، ٹائم نہیں۔ یہ من امر ربی، من امر یعلمہ ربی، من امر یعلمہ ربی، روح ایسا امر ہے کہ اس کو رب ہی جانتا ہے۔ الجمہور علی انہ الروح
الذی فی الحیوان، جمہور بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں الروح سے مراد وہ روح ہے جو حیوان میں ہوتی ہے. سألوہ عن حقیقت ہی، انہوں نے اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو جواب دیا گیا کہ وہ اللہ کے امر سے ہے. کیا معنی؟ اے مما استأثر بعلمہ، اللہ نے اس کا پوری حقیقت کا علم اپنے ساتھ خاص کیا ہے. یہ مدارک کا حوالہ ہے. اور آگے امام قرطبی فرماتے ہیں اے من الامر الذی لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی پوری حقیقت نہیں جانتا. اور یہی ماجوی نے ذکر کیا اور دیگر مفسرین، ابن عباس نے بھی. اور قال عبداللہ، یہ کون ہے بھائی؟ اگلی عبارت ہے معالم التنزیل. حضرت عبداللہ بن بریدہ وہ فرماتے ہیں ان اللہ لم یطلع، پڑھو لم یطلع علی الروح ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، اللہ نے اطلاع نہیں دی روح پر کسی ملک مقرب کو اور نہ کسی نبی مرسل کو. سمجھ گئے یہ عبارتیں کیوں لایا جہاں؟ یہ اس لیے، ایک تو میں نے بتا دیا، ایک اس لیے لایا کہ یہ جو بریلویہ کے ساتھ مسئلہ جمی ما کان جمی ما یکون، تو آپ کو پتا ہے کہ موجبہ کلیہ کی نکیر سالبہ جزئیہ، تو جمی ما کان ما یکون میں روح کا علم بھی ہے یا نہیں؟ تو جب روح کا علم اللہ نے خاص کیا اپنے ساتھ تو جمی کی نفی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ موجبہ کلیہ کی نقیض آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اور جہاں یہ دیکھنا ہے ذاتی کی ہے یا عطائی کی؟ لم یطلع، یا تو عطائی بھی نہیں اطلاعی کی. عطائی اور اطلاعی میں بھی فرق ہے. لم یطلع علی الروح ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا. وقیل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم معنی الروح، قیلا والے بھی آگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح کا معنی جانتے تھے. ولیکن لم یخبر بہ احدا، لیکن آپ نے کسی کو بتایا نہیں ہے، کیونکہ اس کا چھوڑنا یہ علامہ لنبوت ہی، آپ کی نبوت کی علامت تھی. علامہ فرماتے ہیں بل اولو، پہلی بات عصا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے استعصر بعلمی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو بھی روح کا علم عطا نہیں کیا. یہ معالم التنزیل والے بزرگ ہیں، باقی کیلا شیلا والے وہ چلتے رہتے ہیں. سمجھے؟ یہ اول ہو اصح ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لیکن لم یخبر بھی احد نسکتی کے بھی خلاف ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، تو خبر کیوں نہیں دی؟ آگے من امر یعلمہ ربی الجمہور علی ان الروح، یہ اسی طرح عبارت ہے علامہ روح یہ مدارک کی اور یہ بھی کہہ رہا ہے مما استعصر بعلمہ وعن ابی ہریرہ لقد مضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یعلم الروح، آپ دنیا سے گزر گئے لیکن روح کے متعلق آپ نہیں جانتے تھے، آخر تک یہ علم نہیں ملا. مدارک ہے. آگے اگلا خطیب کی عبارت ہے ان اللہ تعالی لم یطلع علی الروح ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا. شربینی ہے. بس ثواب ان یقال، ثواب یہ ہے، ذرا خیال کر رہے ہیں ثوابی والوں، یہ سواب ثوابی والے ہے. بس ثواب ہو، درست بات یہ ہے کہ موت الروح ہوبا مفارقت حل جسد فإن أريد بموتها هذا القدر
فَهِيَ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهَا تَعْدِمُ، اگر یہ ارادہ کیا جائے کہ اتنی قدر موت کے روح بدن سے جدا ہو گئی تو پھر تو یہی تو اب مانا کیا ہوگا؟ کلو نفسن کلو روح ذائقۃ موت البدن، کیا مانا ہوگا؟ کلو روح ذائقۃ موت البدن، ہر روح بدن کی موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ یہی امام راضی نے مانا کیا۔ بَإِنْ اُرِیدَ، اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم اور مضمحل ہو جاتی ہے، فَهِيَ لَا تَمُوتُ، یہ مرتی نہیں ہے، بل تبقى، یہ باقی رہتی ہے اور جدا ہو کر رہتی ہے، ثم تعود الى الجسد، ثم بتبقى معه في نعيم او عذاب، یہ کب ہوگا؟ وہ قیامت والے دن، قیامت کے دن اس روح کو بدن کی طرف لوٹایا جائے گا، اور قیامت کے بعد نعیم اور عذاب جو ہمیشہ والا ہے وہ روح اور بدن دونوں کا ہوگا۔ کوئی سمجھ آئیے نہیں؟ ہاں، یہ ذرا خیال رکھو۔ بس اگلی عبارت آئے گی اپنے مقام پہ، تو یہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،